اور ایک دن قیامت کا 1000 سال کے برابر ہوگا. 50,000 سال، میں نے 1000 غلط کہا، 50,000 سال کے برابر ہوگا ایک دن. اگر ایک دن کے لیے جہنم میں ڈال دیا گیا تو سوچو کیا ہوگا. وہ جہنم کی آگ جس سے دنیا کی آگ دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا. میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکلا جا رہا ہوں، مجھے خود نہیں. حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ بڑے جلیل القدر اللہ کے ولی گزرے. ایک مرتبہ بادشاہ نے ان کی دعوت کی. بادشاہ نے کہا حضور آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر میں. آپ نے فرمایا میں نہیں آؤں گا، بڑے لوگوں کے گھر میں نہیں جاتا. بادشاہ بھی بہت سمجھدار تھا، اس نے ہوشیاری سے کام لیا. کہ حضور ٹھیک ہے میرا کام دعوت دینا تھا، آپ نہ آئے وہ آپ کی بات ہے، لیکن ہم نے جہاں تک پڑھا اور سنا ہے تو دعوت قبول کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب جب ولی کے سامنے سنت رسول کی بات آ جائے گی تب کیا کیا جائے گا؟ فوراً دماغ گیا کہ ہاں بات تو صحیح. کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں. پوچھا کیا شرط؟ کہ پہلی شرط یہ ہے جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، ٹوکنا مت. بادشاہ نے سوچا کہاں بیٹھیں گے؟ قالین میں نہیں بیٹھیں گے تو فرش میں تو بیٹھوئی کریں گے، چٹائی میں تو بیٹھیں گے. کہ ٹھیک ہے حضور منظور ہے. کہ دوسری شرط جو چاہوں گا تمہارے گھر میں وہ کھاؤں گا. گھر سے نہیں کہا، یہ نہیں کہا تمہارے گھر سے، جو کھاؤں گا جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، روک ٹوک نہ کرنا، زبردستی نہیں کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں کریں گے. اس نے سوچا بھائی قورمہ نہیں کھائیں گے، بریانی نہیں کھائیں گے، کوفتہ کباب نہیں کھائیں گے، دال روٹی تو کھائیں گے. کہا ٹھیک ہے حضور منظور ہے. کا تیسری شرط جو میں کہوں گا وہ سب کریں گے، جو میں کہوں گا سب وہ کریں گے. بادشاہ نے سوچا یہ اللہ والے ہیں، زیادہ اتنی تو کہیں گے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا. کہہ دیں گے ٹھیک ہے. آج یہی تو آپ بھی کرتے ہو میرے بھائی، یہی تو آپ بھی کرتے ہو. وقتی طور پر سب ہاں ہاں یہ کریں گے وہ کریں گے، اور اس کے بعد دل میں خیال بھی آتا ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، نماز پڑھنا چاہیے، ہم کو اچھے اعمال کرنا چاہیے. پھر فوراً شیطان ذہن میں بات ڈالتا ہے آج سے نہیں کل سے کر. شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. جب دل میں خیال آئے تو کل پہ نہیں ابھی سے کریں گے. آپ عادی بن جائیں، وہی سے عادت بن جائے گی آپ کی. کل پہ مت ٹالو. اللہ تعالیٰ انسان کو 3 موقع دیتا ہے جب اس کے خود کو وہ راستے پہ لگا دے. آپ غور کرنا، جو ہمارے ضعیف لوگ ہیں یا جوان ہیں، آپ غور کرنا کبھی ایسا ہوا ہے کہ نہیں. 3 موقع دیتا ہے. پتہ چلا آرام سے زندگی گزر رہی، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 30 سال کا عرصہ گزرا. آپ بستر پہ لیٹے ہیں، دل میں خیال آیا یار 30 سال گزر گئے، اب کتنے بچے؟ 20-25 ہی تو بچے ہو گئے، 30. ہمیں اچھا راستہ اختیار کر لینا چاہیے. خیال یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر پلٹ گئے تو پلٹ گئے، ذہن سے نکال دیا تو دوبارہ پھر موقع آئے گا. 3 موقع اللہ دیتا ہے. اگر 3 موقع میں بھی نہیں آپ پلٹے تو پھر تم کو تمہارے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا. جو تمہارے دل میں آئے کرو. اس لیے میرے بھائی جب موقع آئے کبھی رات کی تاریکی میں سوچ کے دیکھنا کہ قبر اندھیری ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ بھائی ہوگا، نہ تمہاری بیوی ہوگی، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ رشتہ دار ہوں گے جن پہ تمہیں بڑا ناز تھا، جن کی خاطر تم دنیا میں غلط کام کرنے چلے جاتے تھے. کوئی ساتھ دینے والا نہیں، صرف قبر ہوگا. قبر میں تنہائیاں ہوں گی اور تمہارے اعمال ہوں گے. اچھا کیا ہے تو سامنے آئے گا، برا کیا ہے تو سامنے آئے گا. مگر جب ایک بندہ مومن قبر میں جاتا ہے، تنہا قبر ہے، اندھیری ہے، کوئی نہیں ہے، بندہ قبر میں گھبراتا ہے، چاروں طرف دیکھ رہا ہے. ہیبت کے مارے دماغ اس کا الجھا ہوا ہے. اچانک ایک نورانی صورت آتی ہے جس کی نورانیت سے قبر روشن ہو جاتی ہے.
روشن ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ بڑی حسرت سے دیکھتا ہے، کہتا ہے اے نیک صورت تو ہے کون یہ تو بتا، اس قبر میں تو میرے ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، اپنے پرائے سب رخصت ہو گئے، جب سب نے چھوڑ دیا ہے اس قبر میں میرا ساتھ نبھانے والا تو ہے کون جو اتنی نورانی صورت لایا ہے کہ قبر منور ہو گئی ہے۔ اس وقت بندے سے وہ نورانی صورت کہتی ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں، جب دنیا داروں نے مجھے ٹھکرا دیا تھا تو نے کلیجے سے لگایا تھا، میں وہی تیری نماز ہوں، آج تیری قبر میں آ گئی۔ دوسری صورت آئے گی، تم کون ہو؟ کہا جائے گا میں قرآن ہوں۔ تم کون ہو؟ کہا میں زکوٰۃ ہوں۔ تم کون ہو؟ میں حج ہوں۔ اس طرح قبر پہلے منور ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب فرشتے سوال کرتے ہیں من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ بندہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کہا جاتا ہے ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا یہی تو سامنے میرا دین ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ میرا دین ہے۔ اور جب سرکار تشریف لاتے ہیں تب فرشتے کہتے ہیں اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو بندہ مومن ہے، کہتا ہے میں انہیں کیسے بھول سکتا ہوں، ارے انہی کی محبت میں یہاں تک آ گیا ہوں کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رسول اعظم، اصلاح معاشرہ کانفرنس، سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور اگر بندہ گناہگار ہے، اگر بندہ گناہگار ہے تو یاد رکھو جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس کی برائیاں سامنے آتی ہیں، اس کی اچھائیاں نہیں ہے، برائیاں سامنے آتی ہیں، اس وقت وہ برائیوں کو دیکھ کر ہیبت میں اور ڈر جاتا ہے۔ نیک ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، گناہگار بدکار ہے اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ میرے بھائی وقت ہے، ابھی اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اچھے اعمال کی طرف آ جاؤ، نماز کے پابند بن جاؤ۔ سب سے مین نبی کی محبت اور نماز اور رزق حلال، ٹھیک ہے نا؟ یہ تین چیزیں دھیان رکھنا، یہ تین چیزیں بالکل لازمی کر لو، کیونکہ رزق حلال، نماز، نبی کی محبت۔ ایک بار اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی جن کا نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہم دعا مانگے فوراً قبول ہو جائے۔ بہت غور سے سننا اس بات، یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے۔ آج بھی آپ تعویذوں کے لیے لائن لگاتے ہو نا، ایک تعویذ کا 11,000 اور آپ دے کے چلے آتے ہو، کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھو صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہم دعا مانگتے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، سرکار کوئی عمل بتا دیجئے۔ تو میرے آقا نے نہ کوئی وظیفہ بتایا نہ کوئی عمل بتایا، سرکار فرماتے ہیں صاحب محبت تو تم مجھ سے کرتے ہی ہو، نماز کی پابندی بھی کرتے ہو، رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کھاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول بن گیا، اگر کہیں دعوت بھی ہوتی تھی تو پہلے اس کی کمائی کے بارے میں پوچھتے تھے کمائی کیسی ہے، خود بھی حلال کمائی کھاتے تھے۔ ابھی حضرت حاتم اسم پہ آنا ہے، یاد رکھنا۔ میں کیا کروں، شوشے نکل رہے تو مجبور ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رزق حلال کے لیے بالکل پہلے سے تیار۔ پھر وہ وقت بھی آیا ہے جب میدان جہاد میں عیسائیوں سے جنگ ہو رہی ہے۔ عیسائیوں نے طریقہ کیا اختیار کیا ہے، وہ سامنے محل ہے عیسائیوں کا، ہماری طرف دیکھ کے بات کری تاکہ سمجھ میں آئے۔ وہ سامنے ان کا محل ہے، بیچ میں ندی ہے، بیچ میں دریا ہے، وہ وہاں سے یہاں آئے جنگ لڑنے،
اور کشتیاں تیار رکھی ہیں یہاں، لائن سے کشتیاں ہیں. ان کا منصوبہ یہ تھا اگر ہم فتح یاب ہو گئے، ہم جیت گئے تو کوئی بات نہیں، اور اگر ہارنے لگیں گے اپنی کشتیاں اٹھائیں گے، اس پار چلے جائیں گے. مسلمانوں کے پاس کوئی سادھن نہیں ہوگا، کوئی کشتیاں نہیں ہوں گی، ہم وہاں سے کھڑے ہو کے ان کو چڑھائیں گے اور یہ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. اللہ اکبر، جنگ جاری ہے، ایسی جنگ ہو رہی ہے. اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کو فتح بخش دی. آپ ذرا غور کرو، پہلے ہم فاتح اعظم تھے اور آج ہم رسوائے زمانہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا تو رسوا ہے، اور جنہوں نے طریقہ نبی کو اپنا لیا وہ بادشاہ بن کے دنیا میں حکومت کر گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تمام اہل ایمان اکٹھا ہو گئے، کہنے لگے اے سالار لشکر، ہم فاتح ضرور بن گئے ہیں مگر یہ اپنی کشتیاں لے کے بھاگ گئے ہیں. آج جمعے کا دن ہے، مزہ تو جب ہے کہ آج ہم نماز جمعہ اسی قلعے کے اندر ادا کریں. بولو یار، بولو جلدی. مزہ تو جب ہے کہ ہم قلعے کے اندر ہی آج نماز جمعہ ادا کریں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو میں کہوں گا کرو گے؟ جو میں کہوں گا کرو گے؟ کہا جی بالکل کریں گے، آپ ہمارے سالار ہیں، ہمارے امیر ہیں، آپ بتائیے کیا کرنا ہے. کہ ہاتھ اٹھا کے میں دعا کر رہا ہوں، تم آمین کہنا، پھر دریا میں گھوڑا اتاروں گا. جتنے گھوڑ سوار ہیں دریا میں گھوڑے دوڑا دینا، جتنے پیدل ہیں وہ پیدل دوڑ جانا، ناؤ کا انتظار نہ کرنا، کشتی کا انتظار نہ کرنا. اور اتنا کہنے کے بعد بارگاہ احکم الحاکمین میں حضرت سعد نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا، ملکہ بادشاہ، اے بندہ نوازا، اے پروردگار، نماز جمعہ ادا کرنے دریا کو پار کر کے ہم جا رہے ہیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کہہ کر اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا ہے. اللہ اکبر، ان کا گھوڑا، سارے گھوڑے پیدل سوار دریا میں ایسے جا رہے ہیں جیسے زمین میں خشکی میں گھوڑے دوڑا کرتے ہیں. اور قلعے میں پہنچ گئے. جب اس منظر کو شاعر مشرق نے دیکھا تو پکار اٹھے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ کرام، نعرہ تکبیر. ضروری ہے یہ کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، نمازوں کے پابند ہو جاؤ، نبی کی محبت سے اپنے آپ کو سرشار کر لو، رزق حلال کماؤ.